دریا ہے 1960 میں جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے یہ پہلی دنیا کی شاید ٹریٹی ہے جس کے اندر دریا تقسیم کیے گئے کہ 3 دریا پاکستان کو اور 3 دریاؤں کا پانی انہوں نے ہندوستان کو دیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے کم فرام اے ڈسپیوٹیڈ ایریا. دیٹ ڈسپیوٹ اسٹل ایگزسٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا اور وہ ریزالو ہوگا تو یہ کیا بننا ہے کشمیر نے بننا ہے. پہلے میں بات کر چکا ایز پر دی ایسپریشن آف پیپل پاکستان کیا بننا ہے پاکستان. مارکا حق میں جو دنیا نے دیکھا وہ ہماری مجموعی پاور پوٹینشل کا 10 سے 15% ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک اعلان. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مجبوری سمجھیں, انہیں سندور بیچنا ہے. افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. بھارتی سیاستدان کم جنگجو زیادہ لگتے ہیں. بھارتی میڈیا اور انفارمیشن نے لوگوں کو بہت تفریح فراہم کی. بھارت کو نصیحت ہے کہ سچ بولنا سیکھے. اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو پھر سامنے آ جاؤ. اگر کسی کو شک ہے تو اس کی ایک قسط ہم دکھا چکے. کشمیر کو پاکستان بننا ہے, اس کے 6 دریا ہمارے ہیں. پانی پر پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے. مزید کہا کہ آپریشن غضب للحق جاری ہے. اس میں عارضی تعطل آیا تھا. غضب للحق نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. سادہ سا مطالبہ ہے کہ افغانستان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. افغان طالبان رژیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی. ہماری کارروائیاں افغان شہریوں کے خلاف نہیں ہیں. افغانستان کے وزیر خارجہ سے مل کر بھارت نے حق کو 1 سال ہو گیا, پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا. وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, ہندوستان کے بچوں کے سامنے, ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں. کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا کہ منٹوں میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے, اس میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگوں نے سرحد پار سے آگے سے کرائے. اگر تم اتنے ہی سیانے تھے, اتنے ہی سمجھدار تھے, تو جو 100 کلومیٹرز اندر لوگ آگے اس کا تمہیں پتہ نہیں چلا. اس وقت تمہاری یہ سمجھدار انٹیلیجنس, تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے. پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ سیاستدان اپنے معاملات بات چیت سے حل کریں, کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. بات چیت سے مسائل حل کریں. آپ کو کس نے روکا؟ بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے, ہم سیاست میں سٹیک ہولڈرز نہیں. مزید کہا بھارت کو غلط فہمی تھی, پاک فوج اور عوام کے درمیان دوری ہے, کسی کی جرت نہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان آ سکے. آئندہ یہ کراچی کا نام لیتے ہوئے بھی گھبرائیں گے. پاکستان اور سعودی عرب کے بہت گہرے اور برادرانہ تعلقات ہیں. مخالفین حرمین شریفین کا اعزاز ہر پاکستانی کے لیے اہم ہے. سعودی عرب کو تھریٹ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی سلامتی عزیز ہے. کرتے رہے ان کے کمیونیکیشن, پاور اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو. ایئر چیف مارشل سدھو امیڈیٹلی آرڈرڈ اے سوئچ, اور ایک سیملیس ٹرانسفارمیشن میں پی ایف کا جو ڈیفینسو پوسچر تھا اٹ واز ان سیکنڈس کنورٹیڈ انٹو این اوفینسو پوسچر. ود ان منٹس ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں, اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس, 1 سو-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. پاکستان نے بھارت کے 7 جہاز گرائے. ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف نے کہا کہ بھارت کا ایک بغیر پائلٹ طیارہ بھی گرایا. اب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سکور 8-0 ہے. دشمن ہمارے بارڈر کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا. پاک فضائیہ کی جانب سے رافیل طیاروں کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ دیا گیا. پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی کو نوٹ کر رہی تھی. اور یادگار جو مارکا تھا, اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا. دعوے تھے جن سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھارتی بحریہ ایک ایسی بحریہ ہے جو اس خطے میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی طاقت کا مظاہرہ, یہ جس کو ہم کہتے ہیں پاور پروجیکشن, کر سکتی ہے. کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے, ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے. پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار. امن ہو یا جنگ, ہم اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں.
डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कहना है कि मार्का हक में भारतीय बहरिया की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे पानियों का रुख करे। भारतीय बहरिया हर तरह से लैस थी मगर जारहियत की हिम्मत ना हुई। भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की, हमारी साहली तनसीबात महफूज रहीं, बंदरगाहें फाल रहीं, मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की जामिन बनी। भारत ने खिफत मिटाई। श्रीनगर से भटिंडा तक पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में भारतीय फजाइया को इबरतनाक शिकस्त दी। एयर चीफ मार्शल पाक फजाइया ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया। पाक फजाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। कौमी दिफा में पाक फजाइया का तारीखी किरदार है। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। तकरीब में शहदा के अहले खाना और गाजियों को तारीफी असनाद और शील्ड्स दी गईं। मार्का हक माजी नहीं मुस्तकबिल का तायुन करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ सिफारतकारी को अहमियत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आलमी बरादरी को जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी पर तशवीश है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदे के लिए पुरुमीद है। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहिदे की तवक्को है। ये नहीं जानता कि मुआहिदा एक सफ़े का या ज़्यादा सफ़ात का होगा। ईरान अमरीका सेटलमेंट जहाँ भी होगी वेलकम करेंगे। मुआहिदा पाकिस्तान में हो तो हमारे लिए इज्जत की बात होगी। सोमालिया ने यकीन दहानी करवाई है। कज़ाकों से बात कर रहे हैं। जहाज़ का तमाम मामला महफूज है। बहरी कज़ाकी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। मार्का हक में अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की तमाम बड़ी पोस्टें हमारे निशाने पर थीं। मार्का हक में एडवांस इंफॉर्मेशन ने फतह में भरपूर साथ दिया। हमने भारत की तरह छुपकर हमला नहीं किया। पाकिस्तानी मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। भारत ने हमारी 100 से ज़्यादा पोस्टों पर हमला किया। भारतीय ड्रोन्स को हमारे आम शहरी भी गिरा रहे थे। पाकिस्तान ने भारत के साइबर हमलों को नाकाम बनाया। मार्का हक में पाकिस्तानी क़यादत ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जंग में अहम किरदार था। भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अपना हक के दिफा का इस्तेमाल करते हुए जारहियत का मुतवाज़न जवाब दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर बयान। कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तान ने जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये दिन जुर्रत, इत्तेहाद और गैर मुतज़लज़ल अज़म की दास्तान रहेगा। अवाम, मुसल्लह अफवाज के बहादुर अफसरान और जवानों को सलाम पेश करता हूँ। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान और अमेरिका की क़यादत से दिन रात राब्ते में रहे। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुसलसल राब्ते करके जंग रुकवाई। कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। लैपटॉप एहसान नहीं बल्कि तालीमी काबिलियत का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म ने सोलर प्रोजेक्ट्स और दानिश स्कूल्स का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्दू का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुफ्त सोलर पैनल्स और तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। ईरान जोहरी प्रोग्राम जारी ना रखने समेत कई मामलात पर आमादा हो चुका। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। ईरान से मुतल्लिक हम अच्छी पोजीशन में हैं। हालात ठीक हैं। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहिए। बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी। ईरान की फ़ज़ाइया नेवी और रडार ख़त्म कर दिए। पहले भी ईरान से अच्छी बात हुई लेकिन बाद में वो भूल गए। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ बैठकर मुज़ाकरात से मुतल्लिक सोचना क़ब्ल अज़ वक्त होगा।
ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر ثالثوں کو آج جواب دیے جانے کا امکان۔ امریکی ٹی وی کے مطابق توقع ہے کہ ایران آج اپنا جواب ثالثوں کے حوالے کرے گا۔ اگلے 30 دن میں جوہری پروگرام، ایران کے منجمد اثاثے اور آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر مزید بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے امریکہ کو مثبت اشارے ملے ہیں۔ ایران معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں پھر ایران امریکہ بیٹھک کی بازگشت۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات ممکنہ طور پر اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ممالک ثالثوں کی مدد سے عبوری فریم ورک پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ ثالث ایک صفحے پر مشتمل میمورنڈم پر کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد آنے والے مہینے میں بات چیت کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات۔ صدر پزشکیان نے ملاقات کے ماحول کو سادہ، خوشگوار اور نہایت دوستانہ قرار دیا۔ کہا آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات اعتماد آمیز، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔ سپریم لیڈر سے ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطہ نظر اور گہرے مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا۔ امریکہ کا آپریشن ٹرسٹ می برو ناکام ہو گیا۔ اب دوبارہ معمول کے مطابق آپریشن فوکس شروع کر دیا گیا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا امریکہ کے خلاف لفظی ایکشن، معاشی اور میڈیا دباؤ کے ذریعے اندرونی اختلافات پیدا کرنے کا الزام۔ کہا امریکہ دباؤ کے ذریعے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کو معاشی دباؤ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، لیکن انہیں ایک بار پھر سے غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں، جس کی بنیاد پر دشمن غلط فیصلے کر رہا ہے۔ باقر قالیباف نے خبردار کیا کہ یہ غلط فیصلے سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ ایرانی قوم اپنی آزادی کی خاطر ہر مشکل برداشت کرے گی اور کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 7E کالعدم قرار دے دیا۔ سیکشن E7 کی بحالی کے لیے دائر FBR کی اپیلیں بھی خارج۔ سیکشن 7E کے تحت FBR کے اٹھائے گئے تمام اقدامات بھی کالعدم قرار۔ سیکشن 7E کے تحت ایسے پلاٹس پر بھی ٹیکس عائد کیا تھا جو زیر استعمال نہیں تھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سیکشن 7E سے متعلق کیس کا فیصلہ 30 اپریل کو محفوظ کیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان کے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ IMF کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان کو $20 کروڑ ملنے کا امکان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ قسط منظوری میں کسی رکاوٹ کا امکان نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بھی بریفنگ۔ کہا جنگ جاری رہی تو بھی معاشی اہداف پورے کر لیں گے۔ ملک کی قیادت امن کے لیے کوشاں ہے۔ مشکل صورتحال کے باوجود $750 ملین کے بانڈز جاری کیے گئے۔ مہنگائی بڑھی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مزید کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کے باعث امپورٹ بل میں اضافہ ہوا ہے۔ سید نوید قمر نے کہا کہ ملک کی معیشت کو تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک میں شرح سود بہت زیادہ ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شرح سود بڑھانا پڑا۔ رواں مالی سال شرح نمو 3.7% سے 4.7% رہے گی۔ 200 یونٹ تک بجلی سبسڈی ختم۔ پاکستان کی IMF کو نیا نظام متعارف کروانے کی یقین دہانی۔ جنوری 2027 سے ٹارگیٹڈ سبسڈی متعارف کروائی جائے گی۔ 1 سے زائد میٹر استعمال کر کے سستی بجلی لینے والے صارفین بھی عزت میں آئیں گے۔ تمام صارفین سے بجلی کی قیمت پوری وصول کی جائے گی۔ صرف BISP میں رجسٹرڈ کم آمدن صارفین کو سبسڈی ملے گی۔ 500 ارب کی سبسڈی BISP کو منتقل کی جائے گی۔ حکومت اگلے سال سے کسانوں سے ڈیجیٹل آبپاشی ٹیکس لینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ اکٹھی ہونے والی رقم سے آبپاشی کے نظام کو مکمل ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 14 مئی کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں ججز کے خلاف زیر التوا شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ 6 ججز کا خط بھی زیر غور آئے گا۔ جوڈیشل کونسل شکایات کا جائزہ لے کر ججز کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ کرے گی۔
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھوں کا نجی اسپتال میں طبی معائنہ، جس کے بعد انہیں واپس سڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں جیل سے اسپتال منتقل کیا۔ بشرا بی بی کی آنکھ کی 17 اپریل کو نجی اسپتال میں سرجری ہوئی تھی، اب فالو اپ معائنے کے لیے نجی اسپتال لایا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی اور بشرا بی بی کو مکمل علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ علاج اہل خانہ اور ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں کروایا جائے۔ صحت سے متعلق چھپاؤ اور دکھاؤ پالیسی ختم کی جائے۔ بانی اور بشرا بی بی کی صحت پر تشویش بڑھنے لگی۔ 11 مئی تک ملک میں شدید گرمی ہوگی، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث سندھ حکومت نے اعلان کے ایک دن بعد ہی سندھ پنک گیمز ملتوی کر دی۔ سندھ پنک گیمز آج سے 10 مئی تک بے نظیر آباد میں کرانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ دادو، شہید بے نظیر آباد، گھوٹکی، خیرپور، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، سپی، تربت اور پنجگور میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کا امکان۔ پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور سیالکوٹ سمیت بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 39 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔